السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی دنوں سے یہ گروپوں میں عشق کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے کہ عشق کیا ہے اور عشق کا عروج، عشق کے مراتب، عاشقوں کے مراتب، اور اس بارے میں بہت لمبی لمبی گفتگو ہوئی کہ کئی صوفی حضرات نے 40 50 میسج کیے، کوئی 1 منٹ کا، کوئی 2 منٹ کا، تو عشق کی انہوں نے بہت تعریف کی کہ عشق ہی سب کچھ ہے۔ تو مجھے پھر یاد آ گیا، 2 3 دن تو ٹائم نہیں ملا، آج پھر میں نے دیکھا اس گروپ میں کہ عاشقوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو 1966 میں گورنمنٹ کالج رحیم یار خان میں ایک مباحثہ ہوا تھا اسی طرح عشق کے اوپر۔ ایک پینل عشق والوں کا تھا، دوسرا جو تھا وہ عقل والوں کا تھا۔ تو ان کے جو مختصر اس میں سے کوئی پھر بیان زیادہ لمبا ہوگا، مختصر ان کے جو بیانات تھے ان میں سے میں عرض کرتا ہوں کہ عشق والوں نے کیا کہا۔ آج بھی میں نے سنا، یہ ہمارے کئی صوفی صاحبان اس کے بارے میں بہت کچھ انہوں نے ارشادات فرمائے۔ تو انہوں نے جو کہا کہ یہ بھی آج فرما رہے تھے کہ غوث کتب سب ارے ارے عاشق جان اگیرے ہو، اور آتش بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ تو یعنی عشق کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ کہا۔ تو وہ جو عقل والے تھے، عقل والا پینل تھا، تو ان کے سوالات تھے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میں نے تو دونوں طرف کے کمنٹس جو ہیں شارٹ کر کے عرض کر دوں گا۔ یہ جو اب بھی کئی بزرگوں نے فرمایا کی جانا میں کون، اس میں بھی انہوں نے کہ عشق نے چوری لگائی تو اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ تو اس طرح میں ان کے کمنٹس دونوں طرف کے مختصر بیان کروں گا جو 5 6 منٹ میں ہو جائیں، کیونکہ اس سے زیادہ پھر گروپ والے سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ تو اب انہوں نے جب یہ سوال کیا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، تو وہ دوسری طرف والوں نے کہا کہ کیا ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اپنے شوق سے، اپنے عشق سے آگ میں چھلانگ لگائی تھی انہوں نے؟ یہ تو نمرود اور اس کی کابینہ نے سزا کے طور پر ان کو آگ میں پھینکا تھا، کیونکہ انہوں نے ان کے بتوں کے جن کو وہ خدا کہتے تھے، ان کے ناک کان ٹانگیں توڑی تھیں، بازو توڑے تھے، سر توڑے تھے۔ تو اس سزا میں کہ یہ ہمارے بتوں کی، انہوں نے ہمارے خداؤں کی توہین کی ہے، تو اس سزا میں انہوں نے پھینکی تھی۔ کب یہ شوق سے انہوں نے خود چھلانگ لگائی تھی؟ انہوں نے بڑی ایک ڈھینگلی بنائی تھی، اس پر بٹھا کر اور گھما کر آپ کو اس کے اندر پھینکا تھا، کیونکہ آگ بہت بڑی تھی، قریب تو آدمی جا بھی نہیں سکتا تھا۔ تو یہ ایک سوال ہو گیا۔ دوسرا یہ جو کہ غوث کتب ارے ہیں اور عاشق بہت اگیرے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب غوث اعظم قدس اللہ سیدنا العزیز نے اعلان فرمایا تھا کہ سب ولیوں کے کندھوں پہ میرا قدم، تو یہ عاشق جو ہیں یہ بھی تو ولیوں میں سے ہوں گے، تو ان میں سے کس عاشق نے اعتراض کیا کہ نہیں میرے کندھوں پر نہیں؟ اور اگر انہوں نے لحاظ کیا کہ چلو یہ تو بچے ہیں، یہ ہمارے تک پہنچ نہیں سکتے، تو پھر ان میں سے کسی کا مزار، کسی کا سلسلہ، کہاں انہوں نے تبلیغ کی، کہاں اللہ کی معرفت بیان کی؟ تو ان کے روضہ پاک کدھر ہیں؟ آج کل ان کا منور روضہ ہوگا، یہاں سے لوگ فیض حاصل کرتے ہوں گے، تو وہ کہاں ہیں؟ ان میں سے کسی کا نام بتا دیں اور ان کے روضہ اقدس کا پتہ بتا دیں۔ پھر امام صاحب کے بارے میں یہ جس طرح کہتے ہیں کہ ان کو بھی عشق تھا، تو کیا انہوں نے شوق سے اپنے عشق میں یزید کو دعوت دی تھی کہ آؤ اور مجھے اور میرے بچوں کو شہید کر دو؟ تو یہ کون سا عشق تھا؟ کیا یہ عقل تھی؟ پھر یزید، نمرود اور ان لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں، پھر انہوں نے اپنے شوق سے یہ کام کیے تھے۔ پھر دیکھیں زکریا علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، تو ان کو کافروں نے آرے سے چیر دیا، تو کیا وہ خود شوق سے چرے تھے؟
پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا ہی یہ ان کو عشق تھا تو اللہ نے ایسا کیا، تو جنہوں نے یہ جرم کیا، نبی کو آرے سے چیر دیا، پھر ان کا کوئی قصور نہیں۔ تو اس طرح میرا بھائی ان میں سے پھر یزید کا بھی کوئی قصور نہیں، کیونکہ امام صاحب نے اپنے عشق میں سب قربانی دی، کیونکہ عقل اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے دین کی بھلائی چاہتے ہیں اس کو سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ بھائی کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا، اور پھر یہ ہیر رانجھے وغیرہ سارے کہتے ہیں یہ سچے عاشق ہوئے ہیں، سونی مہیوال وغیرہ سچے عاشق ہوئے ہیں، تو آج ان کی کوئی پیروی کرے سچا عاشق بننے کے لیے تو پھر اس کا کیا حشر ہوگا، اور کون برداشت کرے گا، اور کون اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ تو یہ مجازی عشق ہو یا اس کو یہ کہیں گے یہ پھر وہ عاشق اتنے مشہور ہیں ان کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو مجازی اور حقیقی محبت تو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، کہ اگر تم چاہتے ہو میں تم سے محبت کروں میرے محبوب کی پیروی کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ پھر میں تمہارا عاشق ہو جاؤں گا، یا یہ نہیں فرمایا کہ میں جس کے دین کی بھلائی چاہتا ہوں اس کو عشق عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو سمجھ عطا کرتے ہیں۔ تو عقل تو نور ہے بھائی، اور عشق آگ ہے، اور سرکار کا فرمان بھی ہے کہ اللہ کے سوا عشق ہر چیز کو جلا دیتا ہے۔ تو پھر جلنا، تو یہ جو جل جائے گا تو وہ پھر کیا بنے گا، وہ تو اس کی تو ہستی ختم ہوگی، کولا ہو جائے گا، تو کیا کام کرے گا وہ۔ اب یہ غوث کتب جو ہوئے ہیں انہوں نے بھائی کتنی تبلیغ کی، کتنی مخلوق کو ہدایت دی، کتنے لوگوں کو ولایت تک پہنچایا، چوروں کو کتب کر دیا۔ تو ان عاشقوں نے جو کیا وہ کسی کی مثال بتا دیں کہ وہ جو غوث کتب سے جو آگے بڑھ گئے تھے انہوں نے کہاں ولایت پھیلائی، کہاں معرفت پھیلائی، کہاں لوگوں کو تبلیغ کی، اور کتنے لوگ ان سے ولایت حاصل کر گئے۔ تو بیان لمبا ہو رہا ہے، یہ میرے خیال یہ 2-3 سوال جو اس میں ہیں اس کی ضرور وضاحت فرما دینا۔ یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، میں نے تو جو ان کے مباحثے میں پوائنٹ تھے وہ شارٹ وہ تو بہت لمبا تھا، 3-4 گھنٹے کا پروگرام تھا، تو میں نے شارٹ جو ہے وہ عرض کر دیے ہیں۔ ان میں سے بھی یہ جو عشق بیان کر رہے تھے ان میں سے بھی 1-2 پوائنٹ عرض کر دیے ہیں، ان کے سوالات ارشاد فرما دینا، تاکہ کیونکہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، میں نے تو عرض کر دی ہے۔ والسلام، اللہ حافظ۔